بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے یہ تشکیل ریاست اسرائیل کے نظریاتی پہلو پر ہے۔ اسرائیل کا جو قیام تھا اس کا ایک تو سیاسی پس منظر ہے اور ایک اس کا نظریاتی پس منظر ہے۔ تو سیاسی پہلو سے تو لوگ زیادہ تر واقف ہیں، جو بھی تاریخ سے واقف ہے اس کو اسرائیل کے قیام کی جو سیاسی پوری جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے، لیکن نظریاتی اس کی کیا بنیادیں ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تو اس نظریاتی پہلو پر آج کی نشست میں بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے احساس ہے کہ یہ تقریباً معاملہ آدھے گھنٹے پر محیط ہوگا۔ اس میں جو قیام اسرائیل کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ ہیں توریت کے اندر۔ توریت کے اندر پرومسڈ لینڈ یعنی ارض موعود کا پورا تصور دیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس بائبل کا نسخہ موجود ہے، اس میں اس میں تورا بھی موجود ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بائبل میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ توریت کے اندر، بائبل میں نہیں، توریت کے اندر پرومسڈ لینڈ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ یہ کچھ کوٹیشنز ہیں جو اس کے جو مختلف ورسز ہیں، کتاب پیدائش کے مختلف ورسز ہیں۔ کتاب پیدائش کے اندر، تورا کی جو کتاب پیدائش ہے اس کے 12ویں باب میں، 13ویں باب میں، 14ویں، 15ویں اور 17ویں باب کے اندر ارض موعود کا تذکرہ ہے۔ میں اردو ترجمہ اس کا پیش کرتی ہوں، چند آیات کا کوٹ۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور ناطے داروں کے درمیان سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تمام عالم میں تجھے سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہوا، جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں میں ان پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ کتاب پیدائش باب 12 ورس 1۔ دوسرا دیکھیے گا، یہ کتاب پیدائش کے باب 14 میں سے ورس 6 اور 7 ہے۔ اور ابراہیم کوٹ، اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ یہ کنعانی کون تھے؟ عرب۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں پر تو حضرت ابراہیم آباد تھے اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اس کے اوپر تو موروثی حق جو ہے وہ یہودیوں کا ہی ہوا۔ ان کے لیے یہ تورا کی کتاب پیدائش کی 6 اور 7ویں آیت بڑی اہم ہے کہ اس وقت اس ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم یہاں آئے تھے تو کون رہتا تھا؟ کنعانی۔ کنعانی کون ہے؟ عرب۔ اچھا، اسی طرح سے کتاب پیدائش کے 13ویں باب میں 14 سے 17 ورس کو میں پڑھتی ہوں، کوٹ۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا جبکہ لوط اس سے جدا ہو چکا تھا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ یعنی جتنے خاک میں ذرے ہوتے ہیں اتنی کثرت تمہاری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ہے نا، تو ہم تو اسی لیے توریت کو تورات محرفہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے یہی کتاب پیدائش اس کے 70ویں باب کے 7واں اور 8واں ان کے اعتبار سے خداوند خدا کیا فرماتے ہیں، کوٹ۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا جس میں ابھی تو پردیسی ہے، ایسا دوں گا کہ وہ تیری دائمی ملکیت ہو جائے۔ کنعان کا ملک ایسا تجھے دوں گا کہ وہ تیری دائمی ملکیت ہو جائے۔ باب پیدائش اور اس کا 7واں اور 8واں ورس۔ اسی طرح سے
ارض موعود کا حدود اربع کیا ہے وہ بھی تورا نے بتا دیا ہے. تورا کے کتاب پیدائش باب 15 کی 18واں ورس دیکھیے. اسی روز خداوند خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر، دریائے مصر کا مطلب دریائے نیل، دریائے مصر سے لے کر عظیم دریائے فرات تک میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. تو توریت کی یہ وہ مذکورہ آیات ہیں، اور اس سے ملتی جلتی کچھ آیات اور بھی ہیں. یہی وہ ان کو فکری یا نظریاتی بنیادیں فراہم کرتی ہیں جن کے سہارے یہودیوں ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کی طرف سے بھی فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری اور ان کے ایک علیحدہ وطن کی ہمیشہ حمایت اور اس جد و جہد میں ان کی مدد ہمیشہ شامل رہی ہے. اچھا، ایک بات ہے کہ یہودی تو توریت کو مانتے ہیں اور اس کی ان آیات مقدسہ کو ان کے حساب سے ان کے نزدیک تو اس کی اوتھینٹسٹی ہے. لیکن کیا عیسائی بھی توریت کو مانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بائبل ہے یہ تو عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت ہے. بائبل کے اندر دو پورشنز ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم، یہ دراصل حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے آنے والے انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں تھیں. ان کی ٹوٹل تعداد 39 ہے. اس کی ابتدائی 5 کتابیں جو ہیں ان کو توریت کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر ہے کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب استثناء اور کتاب گنتی. یہ 5 کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی، ان کو اکٹھا توریت کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی توریت کا حصہ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے توریت نہیں کہا جاتا. یہ سارا سیٹ اپ کب ہوا؟ یہ میرا خیال ہے 284 قبل مسیح میں 70-72 یہودی علماء کی جو کونسل تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. لہٰذا توریت ان 5 ابواب پہ مشتمل ہے. اس کے بعد آتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ. نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر اناجیل ہے، اس کے علاوہ مطلب انجیل اور اس کے ساتھ 27 کتابیں ہیں. یہ مختلف ربی کی اپنی اپنی اناجیل ہیں، لوقا کی انجیل، برناباس کی انجیل، متی کی انجیل وغیرہ. یہودی جو ہیں وہ اناجیل کو نہیں مانتے، یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتے، جبکہ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو وہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. اب کیا ہے کہ یہودی تو نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتے، لیکن عیسائی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہیں. جب وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہیں، ایک ایسی الہامی کتاب جو من جانب اللہ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور تمام پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان کے لیے یہ بھی اوراق مقدسہ ہیں، یہ بھی آیات مقدسہ ہیں. لہٰذا عیسائی بھی اس کانسیپٹ سے جڑ گئے ہیں. پرومسڈ لینڈ کا تصور جو ہے یہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا بھی ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو عیسائی حضرات جو ہیں وہ مانتے ہیں. دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونی جو تحریک ہے، زیونسٹ موومنٹ جو ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا، یہ یہودیوں کی شروع کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہودیوں سے پہلے، یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ یہودیوں سے بھی پہلے یہودیوں کو متحد کر کے فلسطین میں ایک ملک کی شکل میں آباد کرنے کی جو تحریک ہے، یہ اس سے پہلے عیسائیوں نے پیش کی تھی. اور اس کے لیے بلیک سٹون کا نام بہت مشہور ہے، اور بھی بڑے نام ہیں جو تھیوڈور ہرٹزل سے پہلے انہوں نے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا. اس کے بعد تھیوڈور ہرٹزل نے اس کے اوپر کام کیا، کانگریس بلائی اور بھی بہت سارے کام کیے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ بن گیا. تو اسرائیل کو آج جو سب سے زیادہ مدد فراہم کرنے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ملک ہیں وہ عیسائی ممالک ہیں، اور خاص طور سے امریکہ، کیونکہ امریکہ کی پوری اٹھان جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ آئیڈیاز کے اوپر ہوئی ہے. کیونکہ عیسائیوں کے بھی کئی فرقے ہیں، تو ایک اس میں پروٹیسٹنٹ جو ہے، تو امریکن سوسائٹی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ سوسائٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. تو یہ پروٹیسٹنٹ کا بڑا واضح عقیدہ ہے. عقیدہ تو یہ کیتھولک کا بھی ہے، لیکن یہ پرومسڈ لینڈ کا، لیکن پروٹیسٹنٹ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں.
اچھا، اب یہ جو ہے کہ صہیونی تحریک کو، عیسائیوں کی صہیونی تحریک کو یہودیوں کی صہیونی تحریک سے کیسے جدا کیا جائے، ایک اسٹڈی کرنے کے لیے، تفہیم کے لیے اس کو الگ کیا جاتا ہے. تو جو یہودیوں کی تحریک ہے اس کو تو زیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں، اور جو عیسائی صہیونیوں کی تحریک ہے اس کو کرسچین زیونزم کہتے ہیں. کرسچین زیونزم. دیکھیے، یہ جو عیسائی تھے، عیسائی زیونسٹ جو ہیں، وہ یہودی زیونسٹ سے زیادہ سرگرم عمل رہے ہیں اسرائیل کے قیام کے سلسلے میں. ملکہ وکٹوریہ نے اپنے زمانے میں ایک فنڈ قائم کیا تھا، اور اس کا جو سربراہ تھے وہ تھے کینٹربری کے لاٹ پادری، اور ان کے ذمے یہ کام دیا گیا تھا ارض موعود کا جو نقشہ توریت کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہے. تو اس فنڈ کے نتیجے میں یہ ارض موعود، پورا پرومسڈ لینڈ بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے. تو یہ جو تھیوڈور ہرٹزل ہے، اس سے پہلے بلیک سٹون آتا ہے. یہ ایک کٹر عیسائی تھا امریکہ کا، اور اس نے اسرائیل کے قیام کا نظریہ پہلے پیش کر دیا تھا. اس کی ایک کتاب ہے جیزس از کمنگ. یہ کتاب بہت بیسٹ سیلر تھی اپنے زمانے کی، اور اس کے تقریباً لگ بھگ 10 لاکھ سے زائد نسخے جو ہیں وہ فروخت ہوئے، اور 48 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں نہیں ہوا، اور اس میں عبرانی میں بھی ہوا. اور اس میں وہ لکھتا ہے کوٹ، فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے سلسلے میں صہیونی تحریک کامیاب ہو یا نہ ہو، توریت کی روح سے صہیونی مملکت کو بننا ہی ہے، انکوٹ. گویا تھیوڈور ہرٹزل یہودی کی صہیونی تحریک سے پہلے اسرائیل کا مطالبہ عیسائی زیونسٹس نے کر دیا تھا. اچھا، جہاں تک تھیوڈور ہرٹزل کی بات ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ویانا کا ایک صحافی تھا، نوجوان صحافی تھا اور یہودی تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا جیوش اسٹیٹ، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب نہیں تھی، بکلیٹ تھی 1896 میں. 1896 میں یہ شائع ہوئی، اور 1897 میں اسی تھیوڈور ہرٹزل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بال بھی لوگ کہتے ہیں اور بیسل بھی کہتے ہیں، تو سویڈن کے شہر بیسل میں ایک زیونسٹ کانگریس بلائی تھی، فرسٹ ایور زیونسٹ کانگریس. اور اس کے اندر اس نے کس طرح سے ایک یہودی ریاست کو ہم قائم کر سکتے ہیں، اس کے عملی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا. اس دن یعنی 1897 میں اگست کا مہینہ تھا، اس نے جب یہ کانگریس ہوئی تھی تو تھیوڈور ہرٹزل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، کوٹ ان کوٹ، ایٹ بال یا ایٹ باسل I founded the Jewish state. I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I would be answered by universal laughter. If not in 5 years, certainly in 50, everyone will know it. یعنی اگر میں نے آج یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے، اگر یہ بات آج میں زور سے کہوں تو پوری دنیا میرے اوپر ہنسے گی، لیکن 5 نہ صحیح 50 سال کے اندر سب دیکھ لیں گے. اب آپ ذرا کیلکولیٹ کیجئے، وہ تھا 1897 اور اسرائیل بنا ہے 1947 میں. ٹھیک 50 سال کے بعد اسرائیل جو تھا وہ دنیا کے نقشے پہ ابھر چکا تھا. یہودی ریاست کے قیام کے لیے تھیوڈور ہرٹزل نے بھی کوشش کی، اور اس کے ساتھ جو زیونسٹ کرسچنز تھے، بلیک سٹون وغیرہ، انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی. یہ آئے تھے اپنی ریاست، ایک فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے عثمانی خلیفہ کے پاس بھی آئے تھے اور ان سے فلسطین کا علاقہ مانگا تھا. سلطان عبدالحمید کی وہ چھپ چکی ہیں یادداشتیں، چھپ نہیں چکی ہیں، الیام میں ہم اس کو قسطوار شائع کر رہے تھے، یہ ہم کتابی شکل میں شائع کر دیں گے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھ سے اس طرح سے فلسطین میں ایک عیسائی ریاست کے قیام کے لیے زمین کا مطالبہ
کیا گیا تھا، لیکن میں نے وہ مطالبہ نہیں مانا، اور کیونکہ میں یہ الزام عثمانیوں کے سر پر رکھنا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا ہمیشہ عثمانیوں کو یہ گالی دے کہ یہ ان کی کرتوت تھے۔ حالانکہ یہ جو یہودی تھے، تھیوڈور ہرٹزل جو تھا، وہ اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا تھا عثمانی خلیفہ کو، اور یہ وقت وہ تھا جب عثمانی ریاست کو بہت زیادہ اکنامیکلی ڈپریشن میں تھی، انہیں رقم کی ضرورت بھی تھی اور انہیں تھوڑا بہت اکنامیکلی سپورٹ بھی مل سکتا تھا، اتنی بھاری رقم دے رہے تھے، لیکن اب عثمانی خلیفہ نے یہ تہمت عثمانیوں کے سر لینا گوارا نہیں کیا اور تھیوڈور ہرٹزل کو نکال دیا دربار سے۔ یہ جو تھا پھر گیا جرمن بادشاہ تھا ولیم سیکنڈ، اس کے پاس گیا اور اس سے بھی مطالبہ کیا، امریکہ سے کیا، یورپ سے کیا، سب سے کیا۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں افریقہ میں زمین دے دیتے ہیں، کھلی زمین دے دیتے ہیں، اور لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ تورا کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کچھ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمیں وہی زمین اور ہمیں وہی پرومسڈ لینڈ چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ بلیک اسٹون نے بھی ایک یادداشت مرتب کی تھی 1919 میں، جس میں اس نے تقریباً 450 پونے 500 افراد، بڑے لیڈنگ لوگ تھے، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، ججز اور اسمبلی کے ممبران وغیرہ، ان کے دستخط کرا کر کے یہ یادداشت پیش کی تھی امریکن پریزیڈنٹ کو، اور ان سے یہ کہا تھا کہ جی یہ اب آپ نے کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کام کر چکا تھا، اور وہ تھا کہ اعلان بلفور، یعنی بالفور ڈکلیریشن ہو چکا تھا 1917 میں، جبکہ پوری دنیا پہلی جنگ عظیم میں پھنسی ہوئی تھی، عثمانی اس کے اندر گلے گلے ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک سال پہلے عربوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی تھی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ہر ایسٹرن محاذوں پر عثمانیوں کو شکست ہونے لگ گئی تھی عربوں کی اس بغاوت کے بعد۔ اس موقع پر جب کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، جب کوئی ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہ بالکل ٹھیک ٹائم تھا جب برطانیہ نے اعلان بلفور کیا، اور اس میں یہی تھا، یہ اعلان بلفور آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، یہ جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اس میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کے لیے قیام اسرائیل کو ممکن بنائیں گے، اور اس کے بعد کوشش کر کے یہ اس کو 1947 میں اسرائیل کو وجود آ گیا۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ نظریاتی طور پر ایک تو پرومسڈ لینڈ کا جو نظریہ تورا کے اندر دیا گیا ہے وہ عیسائیوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، یہودیوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، قابل قبول کیا بلکہ اس کی بنیاد پر انہوں نے اسرائیل کا مطالبہ کیا۔ ایک اور نظریہ بھی ہے جس کا تعلق ان کے عقیدے سے ہے، اس کا تعلق کوئی پولیٹکس سے اور فائنانس اور فلاں فلاں سے نہیں ہے، اس کا تعلق بھی ان کے عقیدے سے ہے، اور وہ ہے نزول مسیح کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ عیسائیوں میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی، ان دونوں کے مسیح الگ الگ ہیں۔ عیسائیوں کے مسیح جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور چونکہ یہودی تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، اور مسیح بھی نہیں مانتے، ان کا مسیح الگ ہے، لیکن جو ان کے درمیان نقطہ اتصال ہے وہ یہ ہے کہ نزول مسیح ہوگا اس وقت، یعنی مسیح نازل اس وقت ہوں گے جب فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی ریاست قائم ہو چکی ہوگی۔ اس لیے عیسائی بھی یہودیوں کے شانہ بشانہ ایک اسرائیلی ریاست کے، فلسطین کے اندر ایک اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے اتنے زیادہ پرجوش رہتے ہیں۔ آپ حیران کن بات ہے کہ جب ہم بعض امریکن پریزیڈنٹ کی تحریریں دیکھتے ہیں یا ان کی تقریریں جو ہم نے سنی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے ڈیفینڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک امریکن پریزیڈنٹ ہے صدر نکسن، یہ امریکہ کی فکری اور نظریاتی لوگوں میں شامل ہیں۔ وکٹری وداؤٹ وار 1999، اس کا تھیم یہ ہے جو نکسن نے اس میں بیان کیا ہے کہ یعنی 1999 تک امریکہ پوری دنیا کی حکمران ہوں گے، اور یہ فتح انہیں بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوگی، اور پھر امور مملکت جو ہے وہ مسیح سنبھال لیں گے انکوٹ۔ یہ اسی طرح سے ایک اور امریکن پریزیڈنٹ ہیں جمی کارٹر، وہ بھی اپنے عقیدے کا اسی طریقے سے اظہار کرتے رہتے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت صرف خاص ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی نوعیت کے منفرد تعلقات ہیں، اور جس کی جڑیں ہمارے دلوں میں،
ہماری ایتھکس کے اندر اور ہمارے عوام کے اعتقاد میں شامل ہے، اور یہ اعتقاد ہمیں توریت سے ملا ہے۔ یہ صدر جمی کارٹر نے ایک تقریر میں اس طرح کے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب اگر آپ مجھے 5 سے 7 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ نظریہ تو آ گیا، اب اس کو اتنی بری طریقے سے اسپریڈ کیسے کیا گیا؟ پورا امریکہ، پورا ویسٹ، پوری پروٹسٹنٹ سوسائٹی، آج یہ عیسائی دنیا آج یہودیوں سے زیادہ زیونسٹ ہے۔ تو اس نظریے کو پھیلانے کو کس طرح پھیلایا گیا؟ 2 طریقے سے، ایک میڈیا اور دوسرا تعلیم۔ تعلیم تو یہ ہے کہ یہ جو میرا ڈیٹا ہے جو میں نے اپنے اس آرٹیکل میں جمع کیا ہے یہ 15 سال پرانا ہے، اب اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہوگا۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور ویسٹ کے اندر ساری تعلیم سیکولر ہے، سیکولر بھی ہے لیکن مذہبی تعلیم بھی بہت ہے، اور ان کے دینی مدارس جو ہیں وہ چرچ کے زیر اثر انجیلی کالج یا انجیلی اسکول کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت 20,000 تھی جب میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا 15 سال پہلے۔ تو یہ اس 20,000 سے زائد، صرف امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، 20,000 سے زائد یہ جسے ہمارے ہاں دینی مدارس کہا جاتا ہے ویسے ان کے انجیلی اسکول تھے، اور جہاں لاکھوں بچے پڑھتے تھے۔ امریکہ کی جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے وہ پروٹسٹنٹ فرقے کی تعلیم دینے میں مشہور ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور شروع میں وہ بھی ایک انجیلی کالج تھا، اور اس طرح سے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ انجیلی اسکول اور انجیلی کالج خاص طور سے چرچ کے زیر اثر چلتے ہیں، اور یہاں پر ان بچوں کو بائبل پڑھائی جاتی ہے۔ بائبل کا پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا پہلی کتاب کتاب پیدائش ہے۔ کتاب پیدائش کے 12واں، 13واں، 15واں اور 17ویں چیپٹر کے اندر پرومسڈ لینڈ کی بات کی گئی ہے۔ یہاں سے ان بچوں کو پرومسڈ لینڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موجودہ اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پرومسڈ لینڈ کی ایک جیتی جاگتی تعبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ تھا جو اب پورا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ تعلیم، اور دوسری میڈیا۔ یہ جو بڑے بڑے پادری ہیں مغربی دنیا میں، جو بڑے بڑے پادری ہیں، ان کے اپنے اپنے چینلز ہیں، اور چینل 1-2 نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ دی 700 کلب ایک بڑا مشہور چینل ہے، اور اس کے جو ہیں یہ معروف پادری ہیں پیٹ رابرٹسن چلاتے ہیں، 1000 سے زائد اس کی برانچیں ہیں، اور ریڈیو پر بھی ہے، CBN کہلاتا ہے، اور ان کی ایک یونیورسٹی بھی ہے جو CBN یونیورسٹی کہلاتی ہے، یعنی پادری کی CBN یونیورسٹی بھی ہے، چینلز نشریاتی ادارے بھی ہیں، اور ان نشریاتی اداروں میں جس میں کہ ریڈیو بھی شامل ہے اور ٹی وی بھی شامل ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ان نشریات کو دیکھتے ہیں جو ہفتے کے 7 دن جاری رہتی ہیں، اور زیادہ تر مٹیریل اس کے اندر مذہبی ہوتا ہے، اور اس میں پرومسڈ لینڈ کے اوپر بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جو پیٹ رابرٹسن ہے یہ کوئی معمولی پادری نہیں تھا، اور جب جارج بش نے، صدر بش نے جب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے تو یہ بھی صدارتی امیدوار تھا، بعد میں اس نے اپنے کاغذات بہرحال واپس لے لیے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرا جو بڑا نشریاتی ادارہ ہے جو امریکی بچوں کی اور امریکیوں کی ذہن سازی کر رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ جمی سواگرٹ کا ہے۔ جمی سواگرٹ کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، ہمارے جو احمد دیدات صاحب تھے ان کے بڑے مناظرے ہوئے تھے، ان کے کیسٹس ملتے ہیں، CDs ملتی ہیں، میں نے ان کی کچھ CDs دیکھی ہیں، اور جو درگت احمد دیدات نے جمی سواگرٹ کی بعض مناظروں میں بنائی وہ بھی دیکھی ہے۔ تو یہ جمی سواگرٹ جو ہیں وہ بھی اپنے عقیدے کا اپنے ٹی وی کے پروگرامز کے اندر، خطبوں کے اندر، واعظ کے اندر بڑا واضح اعلان کرتے ہیں۔ ان کا ایک کوٹ کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنم جنم سے اندیکھے بندھن سے وابستہ ہے۔ اس وابستگی کی تاریخ خود امریکہ کے اپنے وجود سے بھی پہلے پڑ چکی تھی۔ اسی طرح میرا ایمان ہے کہ عیسائی صہیونی فکر، کرسچین زیونسٹ تھاٹ، اس کی جڑیں حضرت ابراہیم تک اور اس کے حوالے سے عہد ربانی تک پہنچتی ہیں۔ یہ جمی سواگرٹ جو ہیں یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے ٹی وی اسٹیشن کے مالک تھے، وسیع نشریاتی نیٹ ورک تھا، صحافی تھے، اور یہ کہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا ایمان ہے
کہ اسرائیل کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا امریکہ کے اوپر جو اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اتنی مہربانی ہے اور جو اتنی برکت ہے، آج امریکہ سپر پاور ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنا یہ جمی سواگٹ کا ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ تو امریکہ کی مذہبی شخصیات میں ایک اور، بس یہ آخری مثال ہے، جیری فال ویل کی۔ یہ امریکہ کی ایک بڑی مشہور لبرٹی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کے بانی ہیں، مشہور پادری ہیں۔ لبرٹی یونیورسٹی ہے ان کی ایک یونیورسٹی ہے جہاں یہ ہزارہ لوگوں کو یہودی یعنی تورا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جیری فالویل جو تھے، انہوں نے یہ برملا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان کی اسپیچز بہت ہیں، تقاریر ہیں، یہ ٹی وی پہ بڑے پروگرام ان کے واعظ بہت ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اسرائیل کے لیے امریکی امداد اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے، کیونکہ اس طرح سے امریکہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جائے گی اور وہ ترقی کرتا رہے گا، لہٰذا اسے ہمیشہ اسرائیل کا ویل وشر ہونا چاہیے۔ وہ امریکہ کو صاف طور پر اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر عیسائی یہودی اسٹیٹ سمجھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو یہی جیری فالویل نے اس واقعے کو توریت کی پیش گوئی یعنی وعدہ ربانی کے مصداق ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خداوند کی قوم کے ساتھ عہد وفا کو نبھانے کی اور برکت دینے کی دلیل ہے۔ جس عرض موعود کی بات کرتے ہیں، اور جیری فالویل نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ اسرائیل نہیں ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، پرومسڈ لینڈ جو ہمارا ہے، اس کے اندر تو ٹرکی کا ایسٹرن پارٹ جہاں سے دریائے فرات بہتا ہے۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دریائے فرات جو ہے یہ عراق کا دریا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ترکی کے شمال مشرقی پہاڑوں سے نکلتا ہے، ترکی کو سیراب کرتا ہے، پھر شام میں آتا ہے، شام کو سیراب کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ عراق کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ان کا جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ دریائے نیل سے لے کر یعنی مصر کے دریائے نیل سے لے کر کے فرات تک ہے، اور اس کے درمیان کا سارا علاقہ اب آپ نقشے میں دیکھ لیجئے کہ اس کے درمیان میں کیا آتا ہے۔ مصر آتا ہے، شام آتا ہے، پورا شام جس میں اردن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، لبنان بھی ہے، شام بھی ہے موجودہ، اور ترکی آتا ہے، ترکی کا ایسٹرن پارٹ ترکی آتا ہے، عراق آتا ہے، اور سعودی عرب یہاں تک آتا ہے، مدینے تک، مکہ اس میں شامل نہیں ہے، مدینے تک، یہ سارا ان کا پرومسڈ لینڈ ہے۔ دس از دی آئیڈیا آف گریٹر اسرائیل، یہ ہے وہ پرومسڈ لینڈ جس کی بنیادیں توریت سے ان لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ ہے قیام اسرائیل کا نظریاتی پہلو، اور ہم اس کو 20ویں صدی میں ریاستی دہشت گردی کی سب سے بدترین مثال سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر فلسطینیوں کے بیچ میں ایک ایسی ریاست قائم کر دی گئی اور انہیں پیچھے ڈھکیل کے تقریباً 60-70 سال میں انہیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا۔ میرا یہ جو آج کی ویڈیو پہ میں جو گفتگو ہے، یہ میری کتاب میں مطالعات تاریخی میں ایک آرٹیکل ہے، تشکیل ریاست اسرائیل کے نظریاتی پہلو، اس پر بیس کرتا ہے۔ آپ کی سماع خراشی کا بہت بہت شکریہ۔